ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوشحال گاؤں میں ایک آدمی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام آمنہ تھا، جو اس کی مرحومہ پہلی بیوی کی بیٹی تھی۔ آمنہ بہت خوبصورت، محنتی اور خدا ترس تھی۔ چھوٹی بیٹی کا نام سائمہ تھا، جو اس کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی۔ سائمہ اپنی ماں کی طرح بہت سستی، بدتمیز اور کام چور تھی۔ سوتیلی ماں آمنہ سے صبح سے شام تک جانوروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ آمنہ صبح 4 بجے اٹھتی، کنویں سے پانی لاتی، گھر کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور پھر رات گئے تک چرخا کاٹتی، جبکہ سائمہ دوپہر تک سوتی رہتی اور اٹھنے کے بعد بس شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی رہتی۔ ایک دن آمنہ کنویں کے کنارے بیٹھ کر چرخا کاٹ رہی تھی۔ اس نے اتنا کام کیا کہ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون نکلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کنویں کے پانی سے انگلی دھو لے، لیکن جیسے ہی وہ جھکی، اس کے ہاتھ سے چرخے کا تکلا پھسل کر کنویں میں گر گیا۔ وہ روتی ہوئی گھر گئی اور سوتیلی ماں کو بتایا۔ سوتیلی ماں نے چیخ کر کہا، اگر گرایا ہے تو نکال کر بھی لاؤ، جب تک واپس نہ ملے گھر مت آنا۔ مجبور ہو کر آمنہ واپس کنویں پر گئی اور آنکھ بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جادوئی دنیا جب آمنہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پانی میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت ہرے بھرے میدان میں پایا۔ وہاں سورج چمک رہا تھا اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ وہاں چلنے لگی۔ راستے میں اسے ایک تنور ملا جو دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ تنور کے اندر سے آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے نکالو، میری روٹیاں جل رہی ہے، میں راکھ بن جاؤں گا۔ آمنہ نے بغیر دہن کے فوراً تنور کا ڈھکن کھولا اور گرم گرم روٹیاں باہر نکال کر ترتیب سے رکھ دی۔ تنور نے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ تھوڑی آگے گئی تو ایک سیب کے درخت سے ملی جو پھلوں کے بوجھ سے جھک رہا تھا۔ درخت نے کہا، مجھے ہلا دو، مجھے ہلا دو، میرے سیب پک چکے ہیں، وہ بوجھ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ آمنہ نے درخت کو زور سے ہلایا اور سارے سیب زمین پر گرا دیے، پھر انہیں ایک ڈھیر میں جمع کر دیا تاکہ درخت کو سکون ملے۔ درخت نے اسے شکریہ کہا۔ آخر میں وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچی جس کے بڑے بڑے دانت تھے۔ آمنہ ڈر گئی، لیکن بوڑھی عورت نے پیار سے کہا، ڈر مت بیٹی، میں بادلوں والی اماں اگر تم میرے گھر رہ کر اچھی طرح کام کرو گی تو تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ خاص طور پر میرا بستر جھاڑتے وقت خیال رکھنا کہ اس کے پر خوب اڑیں، کیونکہ جب تم بستر جھاڑتی ہو تو زمین پر برف گرتی ہے۔ آمنہ نے حامی بھر لی۔ وہ روزانہ دل لگا کر کام کرتی۔ وہ گھر کو شیشے کی طرح چمکاتی اور صبح اٹھ کر بستر کو اتنی زور سے جھاڑتی کہ پر ہوا میں اڑتے اور نیچے دنیا میں لوگ کہتے، دیکھو برف گر رہی ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ بوڑھی اماں اس سے بہت خوش تھی، لیکن اب آمنہ کو اپنے گھر اور باپ کی یاد آنے لگی۔ اس نے اماں سے اجازت مانگی۔ بوڑھی اماں نے کہا، تم نے دل سے خدمت کی ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ وہ اسے ایک بڑے دروازے کے نیچے لے گئی۔ جیسے ہی آمنہ دروازے کے نیچے کھڑی ہوئی، اوپر سے سونے کی بارش شروع ہو گئی۔ سونا آمنہ کے کپڑوں اور جسم سے چمٹ گیا۔ اماں نے اس کا گرا ہوا تکلا بھی واپس کر دیا، جو اب خالص سونے کا بن چکا تھا۔ جب آمنہ اپنے گھر کے قریب پہنچی تو مرغے نے بانگ دی، ککڑوکوں، دیکھو ہماری سونے کی گڑیا واپس آ گئی۔ سوتیلی ماں اور سائمہ نے جب اسے سونے میں لپٹا ہوا دیکھا تو وہ حسد سے جل بھن گئیں۔ لالچ میں آ کر سوتیلی ماں نے سائمہ کو بھیجا۔ سائمہ نے جان بوجھ کر اپنی انگلی میں کانٹا چبوایا تاکہ خون نکلے، پھر تکلا کنویں میں پھینکا اور خود بھی اسی میں کود گئی۔ وہ بھی اسی میدان میں پہنچی۔ جب تنور نے کہا، میری روٹیاں نکالو، تو سائمہ بولی، ہٹو، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اور آگے بڑھ گئی۔ جب سیب کے درخت نے کہا، مجھے ہلا دو، تو سائمہ نے ناک چڑھا کر کہا، بالکل نہیں، کوئی سیب میرے سر پر گر گیا تو، اور آگے چل دی۔ وہ بوڑھی اماں کے گھر پہنچی۔ پہلے دن اس نے تھوڑا بہت کام کیا، لیکن دوسرے ہی دن سے اس نے سستی اور آوارگی دکھانا شروع کر دی۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی اور بستر بھی ٹھیک سے نہیں جھاڑتی تھی، جس کی وجہ سے دنیا میں برف نہیں گری۔ بوڑھی اماں ناراض ہو گئیں اور بولی، اب تم گھر جاؤ۔ سائمہ خوش ہو گئی۔ اسے لگا کہ اب اس پر بھی سونے کی بارش ہوگی۔ وہ بھاگ کر دروازے کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن وہاں
सोने के बजाय ऊपर से काला चपचपाता तारकोल डामर गिरा। साइमा पूरी की पूरी काली हो गई। अम्मा ने कहा, ये तुम्हारे सुस्त होने और घमंड का इनाम है। जब साइमा घर पहुंची तो मुर्गे ने बांग दी, कुक्कुड़ू, हमारी काली गुड़िया वापस आ गई। वो काला दाग पूरी जिंदगी साइमा के जिस्म से न उतरा। आमना ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बाप का ख्याल रखा और साइमा को पूरी जिंदगी उस काले दाग के साथ शर्मिंदा रहना पड़ा। सबक: मेहनत का फल हमेशा मीठा और सुनहरा होता है, जबकि सुस्ती और आलस इंसान को रुस्वा कर देती है।